اچھا مجھے میسج کر کے بتا دیں کہ میری آواز ٹھیک جا رہی ہے. وعلیکم السلام. جی مس نیاب آپ کی آواز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے لاسٹ ٹائم ایک کوشچن پوچھا تھا, میں اینڈ پہ چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ ہمارے پارٹیسپینٹس جو ہے نا وہ پھر آ جائیں گے تب تک. کوشچن میں نے یہ پوچھا تھا کہ ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ ہم گوشت پوست کے انسان ہیں, تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا, حالانکہ ہم تو گوشت سے پیدا ہوئے ہیں, خون بھی نکلتا ہے. تو یہ کوشچن میں پھر چھوڑ دیتی ہوں, ہم اس کو اینڈ پہ ایڈریس کر لیں گے کیونکہ لوگ ہی نہیں ابھی آئے تھے. اچھا میں جو پچھلی بار پڑھا رہی تھی نا, ہم نے یہاں پر ختم کیا تھا اس بندے کے بارے میں جو ناشکرا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ عزت دی تھی, دنیاوی مال بھی دیا تھا, اس کو بیٹے بھی بہت دیے تھے, لیکن اس نے غلطی اس سے کہاں ہوئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا تھا. وہاں سے ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو. آیت نمبر 40. اچھا یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص نے دوسرے شخص پہ غرور کرنے کی کوشش کی. اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ غرور نہیں کرنا آپ نے. اس شخص نے غرور کیا کیونکہ اس کے پاس اولاد بھی زیادہ تھی اور اس کے پاس باغات بھی زیادہ اچھے تھے. صرف باغات نہیں, باغات کی حفاظت کے لیے باڑیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں نا. وہ اتنا امیر شخص تھا کہ اس کے باغات کی حفاظت کے لیے بھی دونوں طرف کیا لگے ہوئے تھے, کھجوروں کے باغات لگے ہوئے تھے. اور اس کی فصلیں جو ہیں وہ سال میں اتنا پھل دیتی تھیں کہ پھل سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا اس سے. لیکن اس نے غرور کیا, اس نے کہا کہ میں جو دوسرا شخص تھا, جو کمزور شخص تھا, اس کو نیچا دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے اس نے یہ بات کہی. اس نے کیا بات کہی تھی؟ اس نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی زیادہ دی, اللہ تعالیٰ نے مجھے خود بھی مضبوط بنایا اور مجھے مال و دولت بھی زیادہ دی. اب آپ یہ دیکھیں, یہ فوڈ فور تھاٹ ہے نا ہمارے لیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو صرف بیٹے دیے ہوتے ہیں, کسی کو صرف بیٹیاں دی ہوتی ہیں. آج کل تو یہ اتنا زیادہ چلا ہوا ہے نا کہ اگر کسی کی بیٹیاں ہوں تو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ 3 بیٹیوں کی جو پرورش کرنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا. ہم سب کہ اگر دنیا میں آتے ہیں تو ہماری یہی خواہش ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا کا جام ہمیں پلائے. اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا جام کس طرح بندے کو پلا سکتا ہے؟ ہم نے حدیث کے اندر پڑھا ہے نا, جو میں ہر بار آپ سب کو یہ حدیث بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا کی معراج ہے نا وہ آپ کو جنت میں ملے گی. کہ ایک جہنمی جو ہے جب اس کو جنت میں لے کر آیا جائے گا, وہ جہنم کا مزہ چکھ چکا ہوگا, تو وہ بالکل وہ بید مجنوں کی طرح اور اس طرح ہوگا کہ خود سوچیں, ایک بندہ جہنم سے نکال کر اس کو پھر زندگی کی نہر کے اندر ڈبویا جاتا ہے, پھر اس کو باہر نکالا جاتا ہے اس نہر سے, تو وہ اس طرح تر و تازہ ہو جاتا ہے کہ اس پہ صرف ایک نشان رہ جاتا ہے. ایسے لوگ جن کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر آیا جاتا ہے, ان کے ماتھے پہ صرف ایک نشان ہوگا جس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جہنم کا مزہ چکھ کے آ چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے اور صرف سب سے نیچے والی جنت کے اندر داخل کریں گے. اس سب سے نیچے والی جنت کو دیکھنے کے بعد اس کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور یہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ اور دے دوں؟ کہا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جہنم سے باہر نکال دیا, اب آپ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا, اس سے زیادہ تو میرے لیے کوئی خواہش نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کرائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی معراج ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہوتی ہے. وہ آپ کو کہاں ملے گی؟ جنت میں ملے گی. تو 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جو ہے وہ جنت میں جاتا ہے. تو صرف اس بنیاد پر کہ آپ کے بیٹے ہیں یا کہ آپ کی بہو جو ہے اس کے بیٹے نہیں ہیں, آپ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. اور اگر کسی کی کوئی بے اولاد ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں, اگر ہم نے پڑھ لیا کل کو ہم بھی اس سٹیج پہ ہو سکتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دینی ہے تو اسی شخص سے آپ کو بیٹا بھی مل سکتا ہے, اسی شخص سے آپ کو بیٹی بھی مل سکتی ہے. بعید نہیں کہ وہ بانجھ بھی ہو. پیغمبر بھی تو اس طرح ہوتا تھا کہ ان کے گھر اولاد نہیں پیدا ہوتی تھی, کسی کے گھر میں 86 سال کی عمر میں پیدا ہو رہی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جسے چاہوں بیٹے دوں, میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں, میں جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں. ہمیں لوگوں کو صرف اس بنیاد پر جج نہیں کرنا چاہیے, یا اس بنیاد پر کہ ٹھیک ہے بیٹوں کی محبت بہت شدید ہوتی ہے, ہم پڑھیں گے بھی کہ یہ آزمائش ہوتی ہے, لیکن صرف اس بنیاد کے اوپر جس طرح اس بندے نے غرور کیا, آپ کو غرور نہیں کرنا چاہیے. بعید نہیں آپ کا بیٹا آپ کے لیے کل کو آزمائش بن جائے, صدقہ جاریہ جس نے بننا تو آپ کے لیے گناہ جاریہ بن جائے. تو کبھی بھی اپنی دنیاوی مال و دولت پہ, اپنی اولاد پہ بشرطے کہ وہ نیک نہ ہو, غرور نہیں کرنا چاہیے. کیا ہوا؟ اس کی ہر چیز ڈوب گئی. اس نے کہا کہ کاش, بندہ مومن کو کاش نہیں نہ کہنا چاہیے, اس کی ساری چیزیں ڈوب گئیں. اس نے کہا کہ کاش کہ میں نے غرور نہ کیا ہوتا. اور سب سے بڑی بات جو ہم نے پڑھنی ہوتی ہے وہ یہ کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب بھی اپنا اچھا حال دیکھے, جب کسی کو کسی اچھے حال میں دیکھے تو کہے کہ
ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان کو کیا کہنا چاہیے ماشاء اللہ. اچھا ہم اس کے بعد ہم ایک مثال پڑھنے جا رہے ہیں. ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کروں. جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، ان سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے ہوئے لیے پھرتی ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ آسمان سے جب بنجر زمین ہوتی ہے نا بالکل خالی، اس سے کیا اگتا ہے؟ سبزہ اگتا ہے. سبزہ اگتا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے اس آدمی کا باغ جو تھا وہ ہرا بھرا باغ تھا بالکل، لیکن وہ باغ کیا ہو گیا؟ اس کا باغ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آخر کار بارش برستی ہے، سبزہ اگتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، اس کو ہوائیں لیے پھرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ آپ کے غور و فکر کرنے کی چیز ہے. یہاں پہ کوشچن ریز ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنی زندگی سے کس طرح ریلیٹ کرنا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، وہ جوانی کو جاتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اور اینڈ پہ کیا؟ بالکل اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا بڑھاپے سے اسی وجہ سے پناہ مانگی ہے. محتاجی آ جاتی ہے نا اس کے اندر، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں جا بھی نہیں سکتا. تو بعض اوقات تو بڑھاپے میں اس قدر ہو جاتا ہے کہ آپ کروٹ بھی کسی کے سہارے کے ذریعے سے لیتے ہو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنی عمر دیں کہ جس سے میں آپ کے لیے نیکی کے کام کر سکوں. ایسے بڑھاپے کا کیا کام کہ ایک بندہ نیکی کے کام بھی نہ کر سکے. تو جتنی عمر ملے اس کو انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کسی بوڑھے کو بھی لے جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے کسی جوان کو بھی لے جائے. تو آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا میرے پاس کل کا ٹائم ہے. اگر آج آپ کو قرآن کے لیے بلایا جا رہا ہے، آپ آج قرآن کے لیے آئیں. قرآن کے لیے بھی کبھی کل نہیں ہوتا، نیکی کرنے کے لیے بھی کوئی کل نہیں ہوتی. آپ کو آج ہی نیکی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا میں ہر چیز پر قادر ہوں. سبزے کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سبزے کو کیا کر دیتے ہیں کہ سبزہ چورا چورا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح بندہ بھی کوئی آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. موت یہ دیکھ کر نہیں آتی بوڑھا ہے کہ جوان ہے. تو آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ میں یہ نہ سوچوں دوسروں کی طرح کہ کوئی بات نہیں ابھی میں فیشن کر لیتی ہوں، کوئی بات نہیں ابھی میں نافرمانی کر لیتی ہوں، دیکھو میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتی نہیں ہوں، کوئی بات نہیں اگر میرا اخلاق نہیں اچھا تو، یا میں حرام کھا لیتی ہوں میں لیکن 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہوں نا. دیکھیں جس نے حرام کھا لیا اس کا خود کا تو جسم جہنم میں جلے گا اور جنت میں نہیں جائے گا، اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے اوپر بھی جنت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. مال اور دولت تو دنیا ہی کی زینت ہے. اب دنیا کی زینت، دنیا کو کس چیز سے مزین کیا گیا ہے؟ مال اور دولت کے ذریعے سے. یہ دنیا اس سے حاصل ہو سکتی ہے. آپ کو مال مل رہا ہے تو آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کو مال ملتا تھا تو وہ دکھی ہوتے تھے. ان کو جب حضرت ابو ہریرہ کا دور آ گیا، مسلمان بہت زیادہ امیر ہو گئے تھے اس دور میں. ابو ہریرہ کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ میں کہاں دوں. فراخی بہت زیادہ تھی نا، قرب قیامت کے نزدیک بھی فراخی بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس کی عزت زیادہ کرنا شروع کر دیں. اگر کسی کے بیٹے زیادہ ہیں، اولاد زیادہ ہے، دنیا کی زینت ہے نا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں آپ اس کی عزت زیادہ کرنا شروع کر دیں. اگر کوئی کسی کے پاس مال ہے اور وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کی اولاد ہے اور اس نے اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنایا، اپنی اولاد کو دین کا علم سکھایا ہے، نیکی کے کام کرنا سکھایا ہے، حافظ بنایا، عالم بنایا ہے، تو ایسی اولاد جو ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. ایسی اولاد جو ہے وہ آپ کو آخرت میں نور کے حلے پہنائے گی. جب سارے چہرے جو ہیں خاک آلود ہوں گے، سارے چہرے جو ہیں وہ کالے ہو چکے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے، تو اس دن روشن چہروں والے، مسکرا چہروں والے کون سے ہوں گے؟ یہی لوگ ہوں گے کہ جو اپنے بچے جو ہیں ماں باپ کی سفارش کریں گے. تو پہچانا جائے گا اچھا یہ وہ بچے ہیں. سوچیں جن کے ماں باپ کو نور کے حلے پہنائے جائیں گے تو سفارش کرنے والے بچوں کا کیا عالم ہوگا کہ جو خود سفارش کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو جنت میں لے کر جایا جائے. اور ہاں البتہ باقی رہنے والی کیا ہیں؟ نیکیاں. سب کچھ ختم ہو جاتی ہے. آپ کسی چیز، آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم سب انسان ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں ایک تکلیف پہنچی، آپ کو بھی پہنچی، مجھے بھی پہنچی، کسی عالم کو بھی پہنچی. جو میرے اور آپ کے جیسے گناہ گار لوگ ہوں گے وہ واویلا کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، وہ شکوہ کرنا شروع کر دیں گے اور صبر نہیں کریں گے. اور صبر وہ کون سا؟ جو پہلی چوٹ پر ہوتا ہے صبر. یہ نہیں کہ آپ 10 لوگوں کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں. صرف ایسے شخص کے ساتھ آپ اپنا حال بیان کر سکتے ہیں جو آپ کو لگتا ہو کہ اول تو وہ آپ کا دین کا ساتھی ہوگا یا پھر وہ مسئلے کا سولوشن کر سکتا ہے. کسی تیسرے بندے کے پاس جائیں گے نا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تو آپ کی وہ جو چیز ہے نا وہ دکھ تو کم نہیں ہوگا، لوگ آپ کا تماشا ضرور بنا دیں گے. تو سب سے پہلے کس کی چوکھٹ پہ آپ نے جانا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تکلیفیں سب کی زندگی میں آتی ہیں لیکن آپ نے اس کو رسپونڈ کیسے کرنا ہوتا ہے، اس چیز پر آ کر جو ہے نا مومن میں اور عام بندے میں فرق آ جاتا ہے.
باقی رہنے والی نیکیوں کی طرف مومن کی نظر ہوتی ہے، اس کی یہ نظر نہیں ہوتی، وہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے نا، وہ کہتا ہے اچھا اس سے تو میرا اجر زیادہ ہوگا، اس سے تو میرے درجات بلند ہوں گے، اچھا اگر مجھ پہ تکلیفیں آ رہی ہیں تو صحابہ پہ بھی تو آتی تھیں، وہ اپنے آپ کو صف میں کھڑا کر لیتا ہے۔ اور جو شکوہ کرنے والی زبان ہوتی ہے خواتین کے بارے میں خاص کر کہا جاتا ہے کہ وہ شکوہ بہت زیادہ کرتی ہیں، تو بہتر ہے کہ یا تو آپ خاموش رہیں یا تو اچھی بات کریں، ورنہ آپ خاموش رہیں، شکوہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جو آپ صبر کرتے ہیں نا اس مصیبت کے اوپر جو آپ کو پہنچی ہے، اس کا اجر ہمیشہ رہتا ہے۔ کبھی دیکھا مصیبت کسی کوئی پوری عمر دکھی رہا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، بائی چوائس آپ دکھی رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ، اللہ کیا کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن جو ہے لوگوں کے درمیان پھر پھر کر آتے ہیں، کبھی کوئی خوش ہوتا ہے کبھی کوئی غمگین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ بدر کا دن بھی ان کی زندگی میں آیا، پتہ ہے مکہ کا دن بھی ان کی زندگی میں آیا، پھر وہ دن بھی آیا، دن نہیں بلکہ سال آئے۔ ہمارے تو دنوں میں امتحان ہوتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رکھا گیا، ان خود کو تو تکلیف ہوتی ہی ہوتی ہے، جب اپنے کسی پیارے کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں دوہری تکلیف ہوتی ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچے بھی بلکتے رہے، ہماری اتنی آزمائش تو نہیں نا ہوئی۔ میں اکثر کہتی ہوں اچھا آپ صبر کریں، لوگ مجھے کہتے ہیں ہاں آپ کو کیا پتا ہو، آپ کی کبھی آزمائش ہوئی ہو تو پھر نہ، یا پھر میں اگر کسی کو یہ بات کہہ دیتی ہوں اچھا صبر کریں، صحابہ پہ بھی تو آزمائشیں آتی تھی نا، دیکھیں آپ تو صحابہ اس مقام پہ کھڑی ہیں جہاں صحابہ کھڑے تھے، تو لوگ اتنی شکوہ والی زبان رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی اس ٹائم اس طرح بات کر دے، لیکن دیکھیں وہ صبر کا مقام ہوتا ہے، وہ شکر کا مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا جن کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ میں جن سے محبت کرتا ہوں ان کو ابتلا میں مبتلا کرتا ہوں، میں جن سے محبت کرتا ہوں ان کو آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ آپ اس پرسپیکٹیو سے کیوں نہیں سوچتے؟ اگر آپ کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں، یہ کیوں نہیں کہتے اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا تو الحمدللہ آپ نے ان کو کیا اتنا بڑا نام بنا دیا کہ اسوہ حسنہ ہمارے لیے قائم کر دی ان کے لیے۔ اب جو لوگ تاریخ میں اس طرح آزمائے گئے، انہوں نے صبر کیا، ان کا نام جو ہے ہم آج بھی پڑھتے ہیں صابرین کے اندر، اپنے صبر کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے، بلا حساب کتاب جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو جو مصیبت میں آپ صبر کرتے ہیں نا، وہ صبر، وہ وقت تو ختم ہو جاتا ہے، مصیبت کا ٹائم بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اس صبر کی وجہ سے جو آپ کو اجر ملتا ہے نا وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ قائم رہنے والی نیکیوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے، صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، شکوے والی زبان کبھی بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ تیرے رب کے نزدیک ازروع ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہے، یعنی نیکیاں جو ہیں یہ بہت بہتر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ نے اچھا گمان رکھنا ہے، یہ بھی بہت بہتر ہے۔ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ یہ موت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اب انذار کی آیات آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں آپ کو کہ دیکھو اگر پیار کی زبان نہیں سمجھتے تو یہ سمجھ لو کہ قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جس دن اتنے بڑے بڑے پہاڑ، قوم عاد کیا تھی، وہ کہتی ان کے اوپر عذاب آنے لگا، کہا ہم تو پہاڑوں کی طرح کے ہیں، ہم تو پہاڑوں کے اندر گھس جائیں گے، ہم تو پہاڑوں کے اوپر چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو تباہ کر دیا نا۔ ہم نے کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہو تو ہمیں پتہ ہو قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تب حاصل ہوں گی جب آپ قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی مثال دی ہے کہ دیکھو انسان تو بہت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے پہاڑوں پہ قرآن کو نازل کیا، اس نے انکار کر دیا، انسان اتنا ارادے کا کمزور ہے کہ انسان کو دیا تو انسان نے اس کو لے لیا۔ حالانکہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کے آنے کا حق ادا ہو اور اس کو سمجھنے کی انسان کوشش کرے تو یہ اسی طرح ہی آپ کو مضبوط کر دے گی جس طرح بندہ ایک پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن ہم نا سمجھ کمزور عقل والے انسان ہیں، ہم قرآن پر اس طرح غور و فکر نہیں کرتے جس طرح ہمیں غور و فکر کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں نے پہاڑوں کو جو ہے وہاں سے اٹھا دینا، اس طرح لگے گا کہ جیسے دھنکی ہوئی اون ہے۔ آپ اس چیز کو ازیوم کر سکتے ہیں کہ سائنس بھی اس طرح کر دے کہ یہ پہاڑ جو ہیں یوں اڑیں کہ جیسے کہ دھنکی ہوئی اون ہو؟ امیجن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے وہ ہم اس چیز سے بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو اتنے مضبوط پہاڑ ہیں جن کو سر کرنے کے لیے کوہ پیماؤں کو سارے گیجٹس کے ساتھ اتنے زیادہ دن لگ جاتے ہیں، اور یہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے ذریعے سے یہ ایسے کیل ہے سمجھ لیں آپ نا، زمین جو ہے اس کو سہارا دینے کے لیے کہ وہ اپنے مقام سے نہ اٹھے، کیلوں کا کام دیا گیا کہ یہاں پر پہاڑ رکھ دیے گئے، جیسے پہاڑ اٹھے گی تو زمین کو بھی اللہ تعالیٰ کس طرح خبوزہ، اللہ تعالیٰ کس طرح لپیٹ لے گا، روٹی کی طرح اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا ان کو، زمین کو۔ تو کہاں جائے گا اس دن آپ کا غرور، کہاں جائے گا ہماری وہ انا جس کی وجہ سے ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں۔
تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، یعنی سب کے سب، کوئی بھی اپنی قبر سے بھاگ کر ایسا نہیں ہوگا میدان حشر کی طرف نہیں جائے گا، سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے، انہیں کہا جائے گا کہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، لیکن تم اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں آج کل کے لوگ بھی تو ایسے کہتے ہیں، یہی بات کہتے ہیں نا کہ آخرت تو آنی نہیں ہے، لوگ نہیں یقین کرتے، کچھ ایسے عقیدے والے لوگ ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہ ملحد لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آخرت تو آنی نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے کرو، حساب کتاب کا تو کوئی دن ہی نہیں آتا آنا، تو تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، یہ لوگ یہ سوچتے تھے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، آپ کے گلے میں میڈل کی طرح ڈال دیا جائے گا، اگر تو آپ نے بڑے اچھے کام کیے ہیں تو آپ کو میڈل ہی لگے گا، ادروائز وہ آپ کو کیا لگے گا، آپ کے گلے کا توق بن جائے گا۔ بس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے، وہ دیکھ لیں گے نا ان کے گلے میں جو لٹکایا جائے گا، ویسے تو اس دن چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، جو نیکوکار ہوں گے اور جو بدکار ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی۔ سوچیں کہ آپ ان لوگوں میں سے بننا چاہتے ہیں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری کمبختی۔ پتہ بھی ہے یہ ہمیں فیوچر کی باتیں بڑا ہم ہاتھ دکھانے جاتے ہیں نا نجومیوں کو، لوگ ہمیں فیوچر کے بارے میں بتا دیں، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیوچر کے بارے میں ہی آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کفار، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی نازل ہوئی، اس کے جواب میں یہ آیات اتری ہیں ساری۔ تو آپ ان لوگوں میں سے شامل ہونا چاہتے ہیں جو کہیں گے ہائے افسوس میری کمبختی۔ اللہ فیوچر کی بات بتا رہا ہے نا کہ آخرت میں لوگ یوں کہیں گے، اور بات بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے زیادہ وعدے میں سچا کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے اپنی قرآن میں آپ کو یہ بات بتا دیا کہ وہ لوگ کم بخت ہوں گے، بد نصیب لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، تو یہ عقل و فہم سے اوپر بات لگتی ہے کہ ایک سمجھدار پڑھا لکھا انسان جو ہے وہ اس کتاب کو نہیں پڑھتا۔ کہتے ہیں یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے کوئی چھوٹا بڑا عمل شمار کیے بغیر نہیں چھوڑا، یعنی آپ کے نامہ اعمال میں ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہے، مثقال ذرۃ خیرا یرہ و مثقال ذرۃ شرا یرہ، ہر چیز آ جائے گی، جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف کرے گا۔ لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں نا بھائی اللہ تعالیٰ تو بہت اللہ معاف کرنے والا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، بھائی اللہ ٹیچر بھی آپ کو فیل کرتا ہے، اس نے آپ کو پڑھایا ہوتا ہے، اس نے ایگزام لینا ہوتا ہے آپ سے، ایگزام لینے کے بعد وہ پاس یا فیل کرتا ہے، آپ یہ تھوڑی کہتے ٹیچر بہت اچھی ہیں ٹیچر پاس کر دیں گی، نہیں، استاد نے بھی پاس اور فیل کرنا ہوتا ہے، اللہ نے بھی پاس اور فیل کرنا ہے، ہم ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تم جتنا پیپر اٹیمپٹ کرو گے تمہیں اتنے مارکس مل جائیں گے، تم بہت اچھا پیپر اٹیمپٹ کرو گے تم جنت الفردوس میں چلے جاؤ گے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایگزامینر نے آپ کو ایگزامینیشن سینٹر میں بٹھایا ہوا، اگر اس نے رحم ہی کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں حدیث کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ آخرت کے دن پہ اللہ تعالیٰ کی وہ والی صفت نہیں ہوگی جو ہر کسی پہ رحم کرتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کس چیز کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے نعوذ باللہ اور میری اولاد ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، میرے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ بیٹیاں پسند کرتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ کہتا ہے میں ظلم نہیں کرتا، یہ تم ہو جو کماتے ہو، تو آپ کو آپ کے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے، اپنی ہی بنائی مخلوق کو کیسے سزا دے گا، تو ماں بھی تو اپنے بچے کو مارتی ہے نا جب وہ غلط کام کرتا ہے، تو ماں اللہ تعالیٰ نے پوری وحی کے ذریعے سے، پورے پیٹرن کے ذریعے سے آپ کو ہر چیز بتا دیا، آپ پھر بھی نہیں سمجھ رہے، تو بینگ ہیومن ہمیں لوگوں پر غصہ آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو القہار ہے، تیرا رب کسی پر ظلم و ستم اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، یہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہوتا ہے جو آپ کے آگے آتا ہے۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کے دشمن ہیں۔ اب اسے اور اس کی اولاد کو، اس کی اولاد شیطان کا تو ہمیں پتہ ہے یہ کون ہے، شیطان کا تو ہم سب کو پتہ ہے نا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ ابھی ہمیں ویسے کوئی دوست مل رہا ہو نا جو ہمیں پسند نہ ہو تو ہم کہتے ہیں جھوٹی ہو اس سے بات کرنا، تو شیطان کے تو ہم بڑے چیلے بن جاتے ہیں، آگے آگے اس کا علمبردار بن جاتے ہیں، نہ صرف پھر شیطان کے دوستوں کے بھی دوست بن جاتے ہیں۔ دنیا میں تو جو ہمارا دشمن اور اس کا دوست ہو نا، ہم کہتے ہیں وہ بھی ہمارا دشمن ہے،
لیکن شیطان کے دوست کون ہوں گے؟ جو اہل بدعت ہوں گے، جو دین میں نئی باتیں شامل کرتے ہوں گے، جو دین میں کمی کرتے ہوں گے، وہ سارے لوگ جو آپ کو دین سے دور کرتے ہوں گے، وہ کوئی آپ کا دوست نہیں. آپ کو اپنا دوست ڈیفائن کرنا ہے، آپ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ڈیفینیشن کے انڈر لے کر آئیں. اگر تو وہ اس کے مطابق ہے تو آپ کا دوست ہے، ورنہ وہ آپ کے لیے فتنہ ہے. اگر آپ کو اس سے بات کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے تو وہ آپ کا دوست ہے، ادروائز وہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. وہ کس کا دوست ہے؟ وہ شیطان کا دوست ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے. حالانکہ وہ تم سب کے دشمن ہے. اللہ نے کہہ دیا، جب اللہ نے ایک سٹیمپ لگا دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کے آگے تو دوسری بات نہیں آتی نا. ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے. اور یہ سوچیں، میں اور آپ نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ ان کو بہت برا بدلہ ملے گا. تو اللہ کا برا بدلہ تو ہم اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لے کے آ سکتے نا. میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں. یہ شیطانوں کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آسمان اور زمین بنے تب یہ شیطان نہیں تھے. میں نے ان سے مشورہ لے کر آسمان اور زمین نہیں بنائے، نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں. کہ جب یہ ان کو میں بنا رہا تھا، یہ اپنے آپ کو جو خدا کہتے ہیں نا، فرعون حامان، یہ اپنے آپ کو جو خدا کہتے ہیں، جب یہ بن رہے تھے تب میں نے ان سے بھی پرمیشن نہیں تھی بنانے کے لیے. میں مالک ہوں، میرے حکم سے ساری چیزیں چلتی ہیں، نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں. میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں. اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہی ہوگا نا آخرت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ پکارو، بلاؤ اپنے جن کو خدا کے سوا تم پکارتے تھے. تو کیا ہوگا؟ وہ پھر جائیں گے اس جگہ سے. اور میں گمراہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو. یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، کوئی بھی جواب نہ دے گا. ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے. اب اور مجرم لوگ جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں. اچھا، یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا، دیکھو کہ کوئی بچہ ہوتا ہے پیار سے پڑھنے والا ہوتا ہے، کوئی بچہ ہوتا ہے وہ مار سے پڑھنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیار والی آیات بھی آپ کو بتا دی، اللہ تعالیٰ نے مار والی آیات بھی بتا دی. عقل مند کے لیے تو اشارے ہی کافی ہے نا، پیچھے کیا بچ گیا. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں، ابھی ہم نے بارش والی مثال جو پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمام مثالیں تمہارے لیے بیان کر دی، مکھی مچھر ساری مثالیں. لیکن انسان جو ہے تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے کہ بندہ کسی طور سمجھنے میں ہی نہیں آتا. لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو. ہم نے اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے تھے کہ وہ کچھ خبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں. کافی لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں گے. انہوں نے میری ابھی یہاں تک ہی آپ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جب ہدایت آ چکی ہوتی ہے نا، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا، اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے. پچھلی قومیں کیا کرتی ہیں، جو شروع سے لیکچرز لیتے ہیں ان کو یہ بات کا پتہ ہوگا. پچھلی قومیں کیا کرتی تھیں؟ وہ کہتی تھی ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر آئیں. ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے پاس یا تو کوئی نشانی لے کر آئیں جیسے پہلے لوگوں کی طرف آتی تھی، اور اگر امت محمدی بھی کوئی نشانی مانگتی ہے تو یہ قرآن قیامت تک کے لیے نشانی ہے آپ کے لیے. اب آپ کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تو اس میں قرآن کا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ کے دل ہدایت کی بات نہیں سنتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن ہدایت کی کتاب نہیں ہے. آپ کے کان جو ہے ہدایت کی باتوں پہ اثر نہیں رکھتے، کان نہیں آپ دھرتے، تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، آپ کے اپنے دل کا قصور ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی ڈیمانڈ کی کہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا. تو ان کو اتنی عقل نہیں آ رہی کہ بھئی معاملہ جب پہلے لوگوں جیسا ہوگا تو نہ پہلے ایمان لائے نہ تم ایمان لے کر آؤ گے. جب کسی کے ساتھ ہم دوستی بھی کرتے ہیں نا تو اس کا اچھا برا سب قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ کر دو تو کیوں کیا کیسے نہیں پوچھا جاتا. دنیاوی محبوب بھی کوئی بات کر دے تو ہم کہتے ہیں بھئی جو میرے محبوب نے کہہ دیا. محب تو وہی ہے کہ جہاں اشارہ کر دیا مرنے کا ہم مر جائیں گے، جہاں اشارہ ہوا جینے کا ہم جی اٹھیں گے. جب دنیاوی محبوب کے لیے ایسے کہہ سکتے ہیں تو جو محبوب برحق ہے، زندگی بھی اس نے دی، موت بھی اس نے دینی ہے. تو جب وہ کسی چیز کا حکم دے دیتا ہے تو ہم تعویلیں اور بہانے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں اچھا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں تو ویسے نہیں تو ویسے، اللہ کو مشورے دینے چلے جاتے ہیں آپ. تو کہتے ہیں اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا. کہتے ہیں یا تو بھئی ہمیں وہ گھڑی دکھائیں جس گھڑی کے بارے میں ہم پہلے بھی امتوں کا پڑھتے تھے نا، کہ امتیں کہتی تھی اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو وہ گھڑی جلدی لے آؤ. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے وہ گھڑی آ سکتی ہے. ہم نے تو اپنے رسولوں کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھئی رسول آپ اگر سمجھتے ہیں نا کہ آپ کسی کو ہدایت کی بات بتاتے ہیں، کسی کو آپ کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. آپ صرف کسی تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں.
آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. ہدایت بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے صرف نیکی کا حکم دینا ہے. کوئی برائی کو روک سکتے ہیں تو روکیں, ورنہ کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آپ دل میں اس کو برا جانیں. چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں. انہوں نے میری آیتوں کو, میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ نیکی میں کسی کی معاونت نہیں نہ کر سکتے تو کسی کو گناہ کی طرف بھی راغب نہ کریں. آپ وہ کس طرح کرتے ہیں, آپ کوئی فلم ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں, آپ وہ دوسرے کو بھی وہی دکھانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کوئی غلط چیز سن لیتے ہیں, آپ دوسرے کو بھی, بھائی نہیں یہ تو انفارمیشن ہے آپ لیں, بھائی ایک ایسی انفارمیشن ہے جو دین سے دور کرنے والی انفارمیشن ہے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ منہ موڑ لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں, سوچیں یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں. اللہ آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ بھئی تم سے زیادہ ظالم کون ہے. یہ جو بھی آپ اپنا نام رکھیں نا اس کے آگے, کہ کہا جا رہا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کی رب کی آیتوں سے نصیحت کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہی اتار رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ نے اس قرآن کو محفوظ کیا کہ پہلی کتابوں کی طرح ٹارنش نہ ہو جائے, پھر بھی منہ موڑے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے بھول جائے. یہ کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, یہی کہتے ہیں نا لوگ, اور بھول جائے کہ میں تو غلط اعمال کرتا رہا ہوں. جو بوگے وہ تو کاٹنا پڑے گا نا آپ کو. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں, ان کے کانوں میں گرانی ہے. گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. تیرا پروردگار بہت ہی بخشش کرنے والا, بہت ہی مہربانی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, بندے ہی نہیں معافی چاہتے. کتنی بار ہم اللہ تعالیٰ سے, جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں رات کے پہر میں, کتنی دفعہ ہم اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں. اب ٹھیک ہے اپنے دل کی خواہشات بھی مانگنی چاہیے, لیکن توبہ استغفار سے اپنی اگر آپ دعا کا آغاز کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے مان لیا کہ اس سے غلطی ہو گئی تو اس کو عطا کر دو جو یہ مانگ رہا ہے. وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے. بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں تمہیں پکڑنے پہ آؤں تو تم تو اس طرح کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے نماز پڑھنے کا. تمہارا تو عذاب وہاں سے ہی شروع ہو جائے, جو 4 فرض پڑھ کے ہٹو تم تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتے, تو تمہیں تو فوراً عذاب میں پکڑ لیا جائے. یہ تو ہم بھی لے کر رہے ہیں تمہارے عذاب کو, بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے. کوئی بھی دنیا میں نہیں بچے گا اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر آئے, کیونکہ ہم اس طرح کے مومن تو ہیں ہی نہیں ہے نا جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے. یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا. یہ قوم عاد کو میں سمود کی بات ہو رہی ہے, صالح و شعیب کی. ان کی تباہی کی پھر ہم نے ایک میعاد مقرر کر دی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے, اب یہاں پہ واقعہ شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں, یا پھر عرصہ دراز تک چلتا رہوں. اچھا, یہاں پہ جس نوجوان کی بات ہو رہی ہے وہ یوشع بن نون علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے تھے. ابھی یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ آ گیا نا یہاں پر. تو وہ کہتے ہیں کہ نوجوان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یوشع سے کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ آ پہنچوں. کہ اللہ, ایسا ہوا تھا کہ ایک بار کسی نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی, پسند نہیں آئی کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو کون زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ تیرے سے بھی زیادہ ایک نالج رکھنے والا بندہ جو ہے, تیرے سے بھی زیادہ بڑا عالم جو ہے ایک بندہ ہے جس کا نام ہے خضر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس سے میری ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ جہاں 2 سمندر ملتے ہوں نا وہاں پر تم اس کو پاؤ گے. تم ساتھ ایک مچھلی لے لینا, اور وہ مچھلی مطلب کھانے کے طور پہ ہوگی, لیکن وہ مچھلی زندہ ہوگی, اور جس مطلب کھانا بنا ہوا ہوگا لیکن وہ پھر زندہ ہوگی اور پھر پانی کے اندر چلی جائے گی. جب وہ پانی کے اندر جائے گی نا اس مقام پہ تمہیں وہ بندہ ملے گا, خضر ملے گا. اچھا, اور وہ کہتے ہیں کہ نوجوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں, یا پھر میں ایسا دراز تک چلتا رہوں گا, یعنی کہ میں یا پھر چلتا رہوں گا جب تک کہ مجھے کوئی اشارہ نہ مل جائے. وہ اشارہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو مل جائے گا اشارہ. جب وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے. جس نے دریا, اچھا مچھلی کیا ہوئی, وہ خود ہی سے زندہ ہوئی اور وہ دریا کے اندر چلی گئی, جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا. جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا لا ہمارا ناشتہ دے, یعنی مچھلی لا, ہمیں تو اپنے سفر نے سخت تھکا دیا ہے. اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا جب کہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی کو بھول گیا تھا. دراصل شیطان ہی نے مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ قائم بنا لیا تھا. اب وہ مچھلی جو ہے تھوڑا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے تھے, اور جو شیطان ہے نا اس نے یوشع علیہ السلام کو بہکا دیا تھا کہ وہ بتا نہ سکیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ مچھلی جو ہے وہ دریا میں چلی گئی, کیونکہ یہی وہ مقام تھا نا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اترنا تھا.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹے، سو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس سے موسیٰ نے کہا میں آپ کی تابع داری کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا تھا۔ اچھا، خضر علیہ السلام کا نام جو خضر ہے نا وہ اس لیے رکھا گیا تھا، حدیث صحیح بخاری کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ خضر علیہ السلام جب چھوٹے تھے نا تو وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جس جگہ پر وہ بیٹھے تھے نا وہاں سے سبزہ اگنا شروع ہو گیا تھا، تو اس لیے ان کا نام خضر پڑ گیا تھا۔ خضر کا مطلب ہوتا ہے سبزہ۔ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں بھی ہیں جو کہی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، لیکن چونکہ صحیح حدیث کے اندر ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ اور وہ پیغمبر تھے یا صحابی، وہ پیغمبر تھے یا پھر نبی تھے یا پھر ویسے ہی کوئی ایک برگزیدہ انسان تھے، اس میں بھی جو ہے نا خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ علماء ہی اس کے اندر بھی بحث ہے، کیونکہ ہمیں نص قرآنی سے یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، نہ حدیث سے ملتی ہیں، تو بہتر ہوتا ہے کہ تیسری چیز کیا ہے، خاموشی اختیار کی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا غیب کی کنجیاں ہیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ ان کنجیوں کو نہیں پا سکتے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے کہا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، تو بندے کو ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ میں پوچھوں تو صحیح ایسے کیوں ہوا ہے، تو انہوں نے کہا نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، ظاہر ہے جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے آپ صبر کیسے کریں گے، آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلنے پر اصرار ہی کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے، خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی ہے۔ خضر نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میری کام میں تنگی نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یعنی مجھے معاف کر دیجیے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے، خضر نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا خون کے بدلے میں خون، کہا آپ نے ویسے ہی بلا وجہ کسی کو مار دیا، یہ تو آپ نے بڑی ہی بے جا اور ناپسندیدہ حرکت کی ہے، خضر علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے جواب دیا اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے، یعنی میں نے پہلے بھی رول توڑا، میں نے دوسری بار بھی رول کو بریک کیا، تو اب تیسری بار اگر میں کروں گا نا تو آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں۔ پھر دونوں چلے، ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا، بس دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گراہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا، یعنی خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا ایسی دیوار کو جو گرنے کے قریب تھی۔ موسیٰ کہنے لگے آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے، یعنی آپ نے دیوار ان کو بنا کے دی ہے جو دیوار گرنے والی تھی، تو آپ چاہتے آپ اسے اجرت لے لیتے، آپ جو ان کو مہمان نوازی کا کہہ رہے تھے۔ اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں کہ جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ اچھا، کہتے ہیں کشتی کو کیوں سب سے پہلے کشتی کے تختے کیوں توڑے تھے؟ اب جواب دے رہے ہیں کہ کشتی جو تھی وہ مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، یعنی خیر تھی، اس توڑنے کے اندر بھی خیر تھی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں چیزیں ویسی نہیں ہوتی، ہمیں ڈیپلی کسی چیز کو جاننا چاہیے، صرف ظاہری طور پر کسی دیکھ کے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے کہ یہ تو بہت برا شخص ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ رہ کر نہیں دیکھے، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوا، تو آپ کسی کو دور سے دیکھ کے نہیں یہ زیوم کر سکتے اس نے قتل، جس طرح ابھی خضر علیہ السلام نے قتل کیا ہے، آپ اور ہم ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ تو اچھا انسان ہی نہیں ہے، وہ تو قاتل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ چیزوں کی تہہ تک جب پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے ہی بلا وجہ کسی کے اوپر یہ اسٹیمپ نہیں لگا دینی چاہیے کہ یہ تو اچھا ہے، یہ تو نیک ہے، یہ تو برا ہے، یہ تو بد ہے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر
اچھا سوری، اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے، وہ جس کو مارا نا، اب اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے ماں باپ ایماندار تھے، اچھے تھے. ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز اور پریشان نہ کر دے اپنے والدین کو. انہیں بچہ اچھا نہیں تھا، بڑے ہو کر بچے نے اچھے نہیں کرنا تھا. اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہترین اولاد دے دے اور اس سے زیادہ پیار اور محبت والا بچہ عنایت فرما دے. اب بھی اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کو اسی چیز کی امید رکھنی چاہیے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے اولاد دی تھی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اولاد بھی دے دے گا. ٹھیک ہے. اور بعید نہیں کہ وہ پہلی اولاد سے زیادہ اچھی اور محبت کرنے والی ہو. کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، ناف سے اپنے ماں باپ کو پکڑے گا آخرت میں اور کہے گا جنت میں لے کے جائے گا، دھڑلے سے لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو، کہا اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ماں باپ سے مجھے جدا کیا تھا، میں ان کو جنت میں لے کے جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے تم لے جاؤ. تو جس کا اتنا چھوٹا شیخر بچہ فوت ہو جاتا ہے نا وہ تو ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتا ہے. اور یہ دنیا کی جدائی تو کیا ہے، عارضی جدائی ہے. صحیح جدائی تو آخرت میں، اگر ایک جنت میں چلا جائے دوسرا جہنم میں چلا جائے گا. تو دیوار کا قصہ یہ ہے. اب دیوار والے جو دیوار خضر علیہ السلام نے کھڑی کر دی تھی نا جو گرنے لگی تھی، اس کی بات کر رہے ہیں کہ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے. ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں. میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا. میں نے کس سے کیا؟ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا. یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس چیز کی نالج نہ ہو تو یہ نہیں کہ فوراً سے آپ گوگل کر کے صرف ایک ہی جو چیز سب سے پہلے ہے آپ اسی سے کسی کو فتویٰ بتا دیں. جو کسی چیز کا علم نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ پوچھ لے. آپ کو پتہ ہے سوال زندگی ہوتا ہے. میں نے یہ بڑی بات پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، چلے میں پھر بتا دیتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صحابی تھے. اچھا میں یہ بتا رہی تھی کہ سوال زندگی ہوتا ہے. میں اس چیز سے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو کیا کہنا چاہیے تھا. ابھی اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا. کیا نہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں کل بتاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو نا یہ چیز نہیں پسند. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ جب آپ دعا کرنے لگیں، کوئی بھی چیز پڑھنے لگیں، اللہ سے کچھ مانگنے لگیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے عاجزی دکھانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گناہ گار ہوں. اسی لیے تو اللہ کے نبی، اس کا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں گے میں بہت گناہ گار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 دفعہ صبح 70 دفعہ شام میں استغفار کرتے تھے. جب صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ تو مطلب بخشا ہوئے اس طرح، تو کہا کہ میرے دل پہ بھی غبار آ جاتا ہے. تو اگر پیغمبر جو ہے وہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میرے دل کے اوپر بھی غبار آ جاتا ہے تو ہم تو صبح اور شام میں اتنے گناہ کرتے ہیں. تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگیں گے نا، آپ خود بھی دیکھیں، آپ کے ساتھ کوئی آ کے معذرت کر لیتا ہے نا کہ آئی ایم سوری، مجھ سے یہ غلطی ہوگی، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، ہمیں اس شخص پہ پیار آنے لگتا ہے کہ چلو اس نے اپنی غلطی سمجھ لی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی پیار آتا ہے. ہمیشہ اپنی جو دعا مانگے تو اس میں اس چیز کا ضرور اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، اس لیے میں تیری رحمت کو دیکھتے ہوئے تجھ سے اس چیز کا سوال کر رہی ہوں. اور دوسرا میں یہ بتا رہی تھی کہ جس چیز کی نالج نہ ہو تو یہ کہہ دیتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پوچھ کے بتا دوں گی یا مجھے نالج نہیں ہے. اگر آپ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے، یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے علم نہیں ہے. میں آپ کو وہ واقعہ بتانے لگی تھی کہ ایک صحابی تھے، ابھی جو حکم جو تھا نا وہ ابھی ہوا نہیں تھا اس چیز کا، تیمم کا بھی ابھی حکم نازل ہوا تھا اور غسل واجب ہو گیا ایک صحابی کے اوپر. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ کسی سے پوچھا کہ بھئی سردی بہت ہے تو کیا میں غسل کروں یا تیمم کروں؟ کہا نہیں غسل کرو، تیمم نہیں ہوگا جنابت کی حالت میں. تو اس صحابی نے ایسا ہی کیا. انہوں نے کیا غسل کیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کو کسی نے کیوں نہیں بتایا کہ تم تیمم بھی کر سکتے تھے؟ تو جب پتہ چلا کہ بھئی اس کو حکم یہ غلط مسئلہ بتایا گیا تو غلط مسئلے کی وجہ سے کیا ہوا، اس کی موت واقع ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سوال جو ہے وہ زندگی ہے. آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ کسی علم والے سے پوچھ لیں. یہ کوئی اس چیز میں شرمندگی والی بات نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی چیز نہیں پتہ، آپ ڈبل چیک کر لیں اس چیز کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اپنے بھائی کو مار دیا. اچھا یہ دیوار کا قصہ بھی ہو گیا کہ یہ اس شہر میں 2 یتیم بچوں کی تھیں. اب آپ سے یہ اگلا اس کوشچن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کا سوال کرتے ہیں؟ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں.
ابھی ہم نے پڑھ لیا ان کے بارے میں، خضر علیہ السلام کے بارے میں. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں موسیٰ اور خضر کا قصہ پڑھا نا، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ سے یہ ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عطا کر دیے. ہر چیز کا سامان یہ کہ اس کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی. یہ جو دیوار تھی یاجوج ماجوج کی وہ اسی نے بنائی تھی، اسی کا ذکر ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اچھا، ذوالقرنین کا جو مطلب ہے نا، جیسے ہم نے خضر علیہ السلام کے نام کا مطلب پڑھا تھا، ذوالقرنین کا جو مطلب ہے نا، ذو کا مطلب تو آپ کو بتایا تھا دو، قرنین کا مطلب قرن سے کہتے ہیں کہ یہ بھی مراد ہے کہ وہ مشرق سے مغرب تک انہوں نے ایک قرن سے دوسرے قرن تک سفر کیا تھا. ٹھیک ہے، دوسرا قرن سینگوں کو بھی کہا جاتا ہے اور قرن مینڈھوں کو بھی کہا جاتا ہے، قرن زلفوں کو بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں ان کو جب دور سے دیکھتے تو لگتا تھا کہ دو زلفیں ہیں یا دو مینڈیاں کی ہوئی ہیں بالوں کی، یا پھر دو سینگ ہیں جب ان کو دیکھا جاتا تھا. اور وہ کہتے ہیں اب کہہ دیجئے میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عطا کر دیے. یعنی ہر جو ایک ہوتا ہے نبوت کی وجہ سے حاصل ہونے والا علم، ایک علم ہوتا ہے تکوینی علم جو اللہ تعالیٰ اسپیشلی اپنے کسی جو ہے ولی کو عطا فرما دیتے ہیں. لیکن ہم اس کی وجہ سے آج کل کے لوگوں کو نہیں یوں جج کر سکتے کہ جی کوئی بات نہیں، خضر علیہ السلام کو بھی تو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم دیا تھا، یا کوئی بات نہیں ذوالقرنین کو بھی تو تکوینی علم دیے تھے. آپ یہ دیکھیں یہ قرآن نے ان کا ذکر کر دیا، نص قرآنی سے ہمیں اس کا ذکر مل گیا ہے، حدیثوں میں اس کی بات آ گئی ہے. تیسرے چوتھے بندے کی تو بات نہیں نہ آئی، تو ہم اس سے ہم وہ نہیں اجتہاد کر سکتے اس چیز کا کہ ہم کسی کو کہہ دیں کہ آج کل کے زمانے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، یا کوئی کہہ دے میں سکندر ذوالقرنین سے ملا ہوں، تو یہ بات نہیں ٹھیک ہے. اچھا، یہ سکندر ذوالقرنین بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اوتھینٹک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سکندر رومی ہی تھا، جس کو سائرس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اسے ہر چیز کے سامان بھی عطا کر دی. وہ ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پر پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا. یہ اللہ تعالیٰ نے صرف منظر بتایا ہوا ہے. آپ کبھی دیکھیں آپ سمندر کے ایک کنارے پر جب کھڑے ہوتے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہو دوسرے کنارے پر، تو یہ لگتا ہے نا سورج ڈوب کے چلا گیا ہے کس کے اندر، ندی یا جس بھی چیز پہ آپ کھڑے ہیں اس کے اندر. منظر کشی اگر آپ ذہن میں کر کے دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے نا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا. یوں لگتا ہے کہ وہ چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ تو غروب ہو رہا ہوتا ہے، چشمے سے پرلی طرف ہوتا ہے، پانی کے اندر نہیں ہوتا. اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا. ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کر. اب یہ ذوالقرنین کو کہا جا رہا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں. یہ آ جاتے تھے اور یہ تو چاٹتے ہیں اور ایسے کھا جاتے ہیں بندے کو نا. یہ مطلب اتنا زیادہ خون خرابہ ہوتا تھا، آسمان کی طرف تیر پھینکتے تھے تو خون کی بارش اور اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا. اے ذوالقرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچائے، یعنی یا تو ان کو مار یا ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر. اب آپ سوچیں اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو تو اس کو کیا جواب دے گا. ابھی ہم نے پڑھا، خود سوچیں آپ کہ کیا ذوالقرنین کو جواب دینا چاہیے. ذوالقرنین کو یہی جواب دینا چاہیے تھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا میں وہی کروں گا. تو انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا، ویسے سخت تر عذاب دے گا. یعنی ان لوگوں کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ کروں گا کہ تم لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے، اور جو تکلیف انہوں نے دی ہے آخرت میں اس کا بدلہ بھی پا لیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے نا دنیا میں آپ کو کچھ نہیں مل رہا، تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا پلک جھپکنے کے برابر، صرف اتنی گھڑی ہم دنیا میں رہے ہیں. آخرت تو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس دن گرے بان پکڑ لیجئے گا آپ، لیکن تب تک جو ہے نا آپ کو صبر و شکر سے کام لینا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ سخت تر عذاب دوں گا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، تو پھر انصاف کے دن کے تک تھوڑا سا صبر کریں. ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے. پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ، یعنی یہ ہے کہ وہ پہلے ایک جگہ گئے، مشرق مثال کے طور پہ ایک پوری زمین ہے، اس کے مشرق میں گئے، مغرب میں گئے، اور پھر اس کے اپوزٹ سائڈ پہ اس کے مشرق میں چلے گئے. یعنی مغرب سے لے کر مشرق تک کا انہوں نے سفر کیا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک قوم پر نکلتا پایا. ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی. یعنی دو پہاڑ تھے اور اس کے درمیان میں وہ جگہ تھی. واقعہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے، کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے. پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ
جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، دو دیواروں سے مراد یہاں پر دو پہاڑ ہی ہیں، ان دونوں کے اس طرف اس نے ایک ایسی قوم کو لایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی، یعنی ان کی لینگویج ایسی تھی جو سمجھ نہیں آتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پھر ذوالقرنین چونکہ پیغمبر تھے اللہ کے حکم سے، وہ سمجھ سکتے تھے ان چیزوں کو، ذوالقرنین نے کہا یاجوج اور ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، یعنی ہم آپ کو کچھ دے دلا دیتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ان کو مار دیں، کچھ ایسا کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ذہن عطا کیا ہے کہ میں تمہیں ان سے چھڑا سکتا ہوں، تو جیسے میں تمہیں کہتا ہوں تم ویسے ہی کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، پردہ۔ اور کیسے بنایا؟ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، لوہے کی چادریں ان کو لا کر دیں۔ چادروں کا کیا کیا؟ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان وہ چادریں برابر کر دیں تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقت کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمایا جب وہ بالکل تھی نا، آگ ہونے کا یہ مطلب ہے بہت زیادہ گرم ہو چکی تھی، دہکتی ہو چکی تھی، ان کے اوپر کیا ڈالا گیا؟ پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا۔ بس نہ تو میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت، بس نہ تو ان میں یعنی یاجوج ماجوج میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی، اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، یعنی ان کو بچا لیا ذوالقرنین نے اس سے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی طرف سے مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا حکم ہو تو اسے زمین دوز کر دے گا۔ اچھا اب ایسا ہے کہ قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے نا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، ابھی بھی وہ روز کوشش کرتے ہیں اس دیوار کو توڑنے کی، نا حدیث کے اندر آتا ہے، لیکن وہ توڑ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے نا ابھی، وہ توڑ نہیں پاتے۔ وہ روز جب اس دیوار کے پاس جاتے ہیں نا اور بالکل دیوار ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو شام ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کل اس کو آ کر نا کریں گے، اس کو دوبارہ سے کریں گے، شروع کریں گے اور یہ دیوار ختم ہو جائے گی، لیکن ہوتا ہی ہے جیسے وہ اگلے دن پہنچتے ہیں دیوار پھر اتنی ہی موٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، تب یہ دیوار جو ہے وہ ان میں سے ایک بندہ کہے گا انشاءاللہ تعالی ہم کل آئیں گے اور اس دیوار کو ختم کریں گے، اور یہ دیوار ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دن۔ پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی، پھر یہ ہوگا کہ وہ اتنے طاقتور ہو گئے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کوئی کر سکے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا ہی حکم دیں گے تو ان کے اپنے اندر ایک ایسی وبا پیدا ہو جائے گی، جس طرح کوئی دانہ نکلتا ہے تو ان کی گردن کے پاس کوئی پھوڑا اس قسم کا نکلے گا کہ وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور اتنا برا حال ہوگا کہ پوری زمین کے اوپر یاجوج ماجوج کو مارنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہوگی۔ جو جہنم میں زیادہ لوگ جائیں گے نا وہ بھی بیسیکلی یاجوج اور ماجوج ہی ہیں جو زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر جہنم میں اگر 100 لوگوں نے جانا ہے نا تو 80 لوگ ان میں سے ہوں گے، مطلب یہ دیکھ لیں کہ زیادہ تعداد جہنمیوں کی یاجوج اور ماجوج میں سے ہوگی، اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ ایک دوسرے کے اوپر ان کی لاشیں ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب اللہ کے حکم سے یہ مریں گے تو زمین پہ جگہ ہی نہیں ہوگی چلنے کی، اور لاشیں دفنانے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ خاص قسم کے پرندے بھیجیں گے جن کو اٹھا اٹھا کے سمندروں میں پھینکیں گے، پورا اس طرح نظام چلے گا ان کو مارنے کا۔ اچھا آگے وہ کہتے ہیں بے شک میرے رب کا وعدہ حق اور سچ ہے، اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈمٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر دیں گے، اور اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن بھی نہیں پاتے تھے، کہ یعنی نہ وہ عقل ان کے دماغ کسی چیز نیکی کی بات کو قبول کرتا تھا، نہ وہ نیکی کی بات کو دیکھ سکتے تھے۔ یہی ہوتا ہے نا سینسری، یہ آپ کے جو سینسز ہوتی ہیں 5 ان کے ذریعے سے آپ سن سکتے ہو، آپ بول سکتے ہو، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، لیکن حق کی بات آپ کے اوپر اثر ہی نہیں کرتی۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ اب یہ ہے کہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے، یہ میرے بندوں سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، تو ہم نے تو چوتھے پارے میں پڑھا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو تمہارا تو جس کو تم خدا کہہ رہے ہو، یعنی عیسیٰ کو تم خدا کہہ رہے ہو، عیسیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ میرا خدا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو تم کیسے میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا سکتے ہو؟ سنو ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، کہہ دیجئے اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے۔ اب یہاں پہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ آپ کو پتہ چلے، اللہ مجھے پتہ چلے کہ سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ خسارہ پانے والا شخص کون ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اس طرح نہیں بننا،
یہ تو بڑا نالائق اسٹوڈنٹ ہے، اس طرح نہیں بننا۔ وہ ہیں کہ جن کی دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں، تو ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے جو اپنی آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے جو اجنبی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی، جو دنیا میں رہ کر دنیا کا حصہ نہیں بنتے، ٹھیک ہے، وہ دنیا میں رہتے ہیں۔ جس قدر دنیا، جتنی لعنت زدہ دنیا ہے، اور وہ بکری جس کا کان کٹا ہوا تھا وہ مردار تھی، تو کہا اس کو تو فری میں بھی کوئی نہیں لینا چاہے گا۔ اتنی کو اہمیت دے کے جو دنیا کے اندر رہتا ہے نا، اتنی اہمیت دیں تو ٹھیک ہے، ادروائز دنیا اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ لعنت زدہ ہے۔ دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئی ہیں، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنے لوگ جو ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، جب بیمار یہ نہیں کہے گا کہ میں بیمار ہوں تو اس کا علاج کیسے کیا جائے گا، جب ایک بندے کو برائی ہی نہیں لگ رہی۔ آپ آج دیکھیں بچیاں ایسے لباس پہنتی ہیں کہ جن لباس کے بارے میں بچپن سے وہ پہنتی ہیں، ان کے ماں باپ نے سکھایا ہوتا ہے، وہ یوز ٹو ہو چکی ہوتی ہیں، اور 23-24 سال کی عمر میں ایک دم سے اس کو کہا جائے کہ بھئی تم تو برقع پہنو، تمہارا تو لباس ہی ٹھیک نہیں ہے، ایک دم سے اس کو دھچکا تو لگے گا نا۔ تو ہمیں ایسی مائیں پیدا کرنی ہے، ہمیں ایسی بہنیں بھائی پیدا کرنے ہیں کہ جو شروع سے بچوں کی اس طرح کی ٹریننگ کریں گے، ایک دم سے 25 سال کی عمر میں اس کو یاد نہ ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے اگر ہدایت آ جاتی ہے، لیکن کل کو ہم نے جو آگے نسلیں چلانی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی نسلیں چلائیں جن کو پتہ ہو۔ سورۃ کہف پڑھیں تو کس سے بچ جاتے ہیں؟ فتنہ دجال سے بچ جاتے ہیں، جس سے بچنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنی ہے کم از کم، اور ہر جمعے میں سورۃ کہف جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی انسائٹ ہر بندے پہ قرآن جو ہے ڈفرینٹ طرح ہٹ ہوتا ہے، اور بعید نہیں کہ آپ سب میں سے کسی کو قرآن مجھ سے بھی بہت زیادہ بہتر سمجھ آتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ دنیوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں، اس بندے کا کیا بچے گا بتائیں؟ دنیا میں تو وہ بڑا وہ بن کے پھرتا رہا، دنیا اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی گئی۔ ایک گندی چیز آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دی گئی تو آپ بادشاہ تو نہ ہو گئے۔ مزہ تو تب ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم انہیں خسارہ پانے والوں میں سے نہ بنو۔ تو وہ کون ہے جنہوں نے تمام تر کوششیں دنیا کے لیے کی، اور آخر میں پتہ چلا دنیا کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں، نام مال میں تو اس کا کوئی نمبر ہی نہیں ہے، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ یہ تو بڑے اچھے نیک کام ہیں، لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ کم از کم یہ ماننا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ میرے سے گناہ ہو گیا، میرے سے بد اخلاقی ہو گئی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے کہ ان کے اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ رکھیں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ مذاق اڑانا یہی ہے نا کہ یہ جو قرآن آیا اس کے مطابق آپ نہیں چلتے، قرآن میں ایک بھی آیت کا آپ انکار کرتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ اس قرآن کا انکار کریں۔ اور قرآن کا انکار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں آپ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے الفردوس ہے، اور الفردوس کے اندر بھی باغات کی مہمانی ہے۔ دیکھیں جس کا میزبان اللہ تعالیٰ ہو، آپ نہیں چاہتے آپ کی میزبانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے، اور عام جگہ پر نہیں، جنت الفردوس میں۔ جنت الفردوس کون سا مقام ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے دنیا میں نے یہ والی نوکری حاصل کرنی ہے، دنیا میں نے ماں باپ بچپن سے بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے یہ نہیں پوچھتے، بیٹا کون سی جنت میں جانا ہے۔ آپ کے بچوں کو جنت کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے، شاید آپ کو بھی نہ آتے ہوں، تو بچوں کے اندر یہ چیزیں ہم نے انفرینج کرنی ہوتی ہیں کہ بیٹا آپ بتاؤ آپ نے کون سی جنت میں جانا ہے۔ تربیت اولاد یہی ہے نا کہ آپ پوچھو، آپ کو خود نہیں پتہ ہوگا کہ اگر میں جنت الفردوس کہوں گا تو بھئی جنت الفردوس ہوگی کیسی۔ جنت الفردوس وہ والی جنت ہے جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی شان کے مطابق نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مان رہے ہوتے ہیں۔ فردوس وہ ہے کہ وہ سب سے اوپر ہے، جیسے سورج ہے نا وہ سب کو روشنی دیتا ہے، منبع سورج ہے روشنی کا، ویسے ہی جو ہے فردوس سے نہریں آتی ہیں نیچے کی طرف باقی جنتوں کے اندر۔ تو یہ چیزیں ہمارے بھی سیکھنے کی ہیں، دوسروں کو سکھانے کی بھی ہیں۔ ایک دوسرے سے سوال پوچھیں، کبھی کسی دوست سے پوچھیں جا کے یار تم نے کون سی جنت میں جانا ہے، یہ تو پوچھتے بھائی تم نے کس چیز میں ماسٹرز کرنا ہے، بیچلرز کرنا ہے یا اسپیشلائزیشن کرنی ہے، کبھی یہ پوچھا کہ ہاں بھائی جنت الفردوس والے اعمال کون سے ہیں یہ تو مجھے بتا دو، یا بتا دو خسارہ پانے والے لوگ کون سے ہیں۔ تم چاہتے ہو کسی سے جا کے کل آپ پوچھ لیں، تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی کرے تو تم اللہ تعالیٰ کے مہمان بنو، ایک دم سے وہ اچنبے میں رہ جائے گا کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ تو جنت کی مہمانی کی بات کی جا رہی ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی کرایہ کچھ بھی نہیں، بس دنیا میں تھوڑے سے نیک اعمال کرنے ہیں، جس جگہ کو بدلنے کا کوئی بھی ارادہ ہی نہ ہوگا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گی۔
وہ ہم اس جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں. یعنی اگر ہم اس طرح کر لیں، یعنی جنت کی جو خواہش ہوگی نا، جنت ملنے کے بعد جنت کے اندر ایک بار آپ ایک چیز کو دیکھو گے، دوسری بار اس کا حسن بڑھ جائے گا. ایک بار ایک چیز کو کھاؤ گے، دوسری بار اس کا ذائقہ بدل جائے گا. آپ کبھی بھی بور نہیں ہوگے اس چیز کے ساتھ. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جا رہی ہے. اب یہ دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، تم جیسا ہی ایک انسان ہوں. ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے. فرق کیا ہے کہ میری جانب وحی کی جاتی ہے، مجھے وحی کے ذریعے سے چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتا ہے. اور کیسے؟ اپنی مرضی سے، اللہ کے نبی کے کہنے سے نہیں. اللہ کے نبی سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے. سورۃ کہف کے شروع میں ہم نے پڑھا ہے کہ محمد تم نے یہ بات کیسے کہہ دی تم نے کہ میں کل بتاؤں گا، جبکہ یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تب میں بتاؤں گا. سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے. تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے. اللہ نے کلیہ بتا دیا کہ مجھ تک کیسے پہنچے. ہم کسی کو دنیا میں پسند کرتے ہو نا، تو ہم بیچ والے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا اس کے گھر ہم نے پیغام کس طرح بھیجنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ملاقات کا طریقہ بتا دیا کہ دیکھو نیک عمل کرو تو مجھ سے ملاقات کو آ سکتے ہو تم، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا. شرک کی کتنی قسمیں ہم پڑھتے ہیں. اب مکمل ہو گیا یہاں پہ سورۃ سے الحمدللہ. شرک جو ہوتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کر سکتے ہیں. کسی کو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ہمیں رزق دیتا ہے ڈائریکٹلی، یا کوئی رازق ہے، تو اس کا یہ مطلب آپ شرک کرتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے آپ کو کوئی بھی حاجت پیش آتی ہے، بے شک اللہ کہتا ہے جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو، کھانے میں نمک ختم ہو جائے تو مجھ سے مانگو. دیکھیں وسیلہ بعد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے آتی ہے. اللہ آپ کی شارک سے قریب ہے. آپ پہلے اللہ سے مانگیں، اس کے بعد جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی ذات کے سوا اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں، کسی کے سامنے جھکتے ہیں، تو یہ کیا شرک کی قسموں کے اندر آتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.